السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ بیفور وی موو آن ٹو دا کانفلکٹ ود ان دا پارٹی، جو ابھی بات ہو رہی ہے، دو سائڈس کریٹ ہو گئی ہیں پی ٹی آئی میں، اور آصف فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ بھی دیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اگینسٹ بیانات دینے سے گریز کرے اور نہیں دے گا، پارٹی جو ہے وہ متحد ہے، اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح لگ رہا ہے جیسے دو سائڈس جو ہیں وہ کریٹ ہوئی ہیں۔ ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو جہانگیر خان ترین نے پہلے یہ کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا ویژن بالکل ٹھیک ہے، جو وہ چاہتے ہیں بالکل جو ہے وہ فائدے میں ہے پاکستان کے لیے، لیکن ان کے پاس ٹیم جو ہے وہ نہیں ہے یا ویک ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور سب سے زیادہ جو ٹیم کی کارکردگی نظر آتی ہے وہ ہے اکنامکس میں۔ اکانومی کی اگر بات کی جائے تو احتشام صاحب، ضمیر صاحب، بیفور وی بگن ایک نظر اگر ہم ڈال لیں پرائم منسٹر عمران خان کے بیانات پہ، جب وہ اپوزیشن اور جب وہ دھرنا کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ واٹ از رانگ ود دی اکانومی، اور کس طرح وہ آ کے اس کو فکس کریں گے اور اب کیا حالات ہیں۔ تو پہلے یہ سارٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈسکشن سٹارٹ کریں گے۔ احتشام صاحب، آپ نے سنا کافی سارے کلیمز جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویژن تھا، لیکن جو باتیں انہوں نے کی کہ آئی ایم ایف کی باتیں مان لو، مہنگائی زیادہ کر دو، پیٹرول گیس کی پرائسز بڑھا دو، یہ حکومت بھی تو لگتا ہے یہی کچھ کر رہی ہے، کچھ نیا تو نہیں کیا۔ دیکھیں، پہلے سب سے بات تو کرنے والی یہ ہے سندس اور ضمیر کے، میں سن رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کو، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اپوزیشن میں رہ کے تقریریں کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، اسٹیکس کوئی نہیں ہوتے، جو مرضی آپ کہہ لیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، انہوں نے کیسے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ جی دیکھیں، فیکٹ آف میٹر از کہ جب آپ حکومت میں وہ آئے ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے کہ کیا کیا غلطی ہے، ہوم ورک نہیں کیا، اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا، کاش کیا ہوتا تو آج یہ مسائل نہ ہوتے۔ دیکھیں، بار بار ہر جگہ پہ، ہر آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر پہ سندس یہ بات ہو رہی ہے کہ کس کو نہیں پتا تھا کہ اکانومی ان برے حالات میں ہے، کن کو نہیں پتا کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کن کو نہیں پتا کہ سب سے بڑا ہمارا جو بگیسٹ ہول ہے وہ انرجی سیکٹر ہے، کس کو نہیں پتا کہ ہمارا ریونیو جو ہے نا بالکل ڈکلائن کرتا چلا جا رہا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں کہ اندر کی خبر نہیں پتا ہوتی، یہ مانتے ہیں آپ کہ شاید دور دور سے کچھ پتا ہو، اندر آ کے حالات بہت خراب ہیں؟ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا دے ٹینڈ ٹو ڈس ایگری، اور وہ بھولنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس وقت بڑا زبردست ہتھوڑا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے جو ہے نا حکومت کو جناب مارنے کے لیے اور مائلیج لینے کے لیے۔ لیکن بنیادی سوال اس وقت یہی ہے جو لوگ بار بار کر رہے ہیں کہ جی 8-9 ماہ پہلے اسد عمر صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی دی فائنانس منسٹر، آپ نے کوئی تیاری کی؟ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں جب یہ بات اب آگے ہو رہی تھی، دو گروپ بننے کی بات ہو رہی تھی کہ کیوں ان کو بعد میں ہم بات کریں گے، جہانگیر ترین صاحب کو بلایا گیا، وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایگریکلچر کا ایشو تھا، اور اسد عمر صاحب نے کہا مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا جی بلائیں گے۔ دیکھیں جی، ہی ہیز ٹو بی انفارمڈ آل دا ٹائم۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایگریکلچر جو آپ کے ملک کا ابھی بھی 23% جی ڈی پی کا ہے، آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ دنیا کا 10واں بڑا ملک دودھ پیدا کرنے والا ہے پاکستان میں، بے تحاشا یہاں پہ پوٹینشیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کاش ایگریکلچر سیکٹر کو منوپلائز کیا ہوتا، اس کو بہتر طریقے سے چلایا جاتا تو ہمارے ایشوز نہ ہوتے۔ دیکھیں ضمیر، سیدھی سی بات ہے کہ آج آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہوگا، ذرا سی غلطی جو ہے نا آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، جی ڈی اے کی میٹنگ میں آپ نے سندھ میں کہا، کسی نے کہا جی نام ختم کریں، پرائم منسٹر کہتے ہیں ختم ہو گیا۔ آج دیکھ لیں معذرت خان لہجہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جس کا نام نہیں چینج ہوگا۔ 18ویں ترمیم پہ روزانہ چھکے مار رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور آج شاہ محمد قریشی کا ضمیر بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کو ہم نہیں چھیڑ رہے۔ وہ بھی اگر آپ کی ساری چیزیں نہیں، آپ نے اپوزیشن کو پورا موقع دیا سیاست کرنے کا، آپ پچھلے 3 ہفتے سے بلاول کو اتنا بڑا جناب ایمونیشن دے رہے ہیں اپنے بولنے کے لیے، اگر آپ کے فیصلے نہیں ہیں تو آپ یو شوڈ ہیو سیٹ ان دا فرسٹ گو کہ جی آپ ہم نہیں کرنے والے۔ اچھا سر، بیفور وی موو آن، ضمیر صاحب مجھے بتائیں، 18ویں ترمیم کو تو پہلے بھی کسی نے نہیں چھیڑا تھا، ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے چھیڑا ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چینج کرنے دیں گے۔ پھر دوسری بات، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی جہاں بات ہوئی اسی وقت کے ساتھ ہی بیان آ گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم نام نہیں چینج کر رہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے موقع دیا، اٹ واز بلون آؤٹ آف پروپورشن۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ گیس اور بجلی کے بل تو بڑھ ہی رہے تھے، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جس میں آپ کی سبزی ہو گئی، جو کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، آئل ہو گیا، یہ ہر چیز جو ہے، دالیں ہو گئی، کھانے پینے کا روز کا جو آپ کا وہ ہے، اس میں بھی جو ہے پرائس انکریز ہو رہی ہے، اور آگے آ رہا ہے رمضان، اور اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ویسے ہی جو ہے آسمانوں کو چلتی ہیں، تو یہ کیا بنے گا ہمارا؟ یہ ہم مسلمان ملک ہیں نا، تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے رمضان میں یہ حق سمجھتے ہیں کہ جی چیزیں مہنگی کر دی جائیں، اور چاہے جتنی بھی، میں ہمیشہ کتنے سال ہو گئے ہیں اس چیز پہ رپورٹ کرتے ہوئے کہ جی رمضان میں جو ہے وہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور حکومت ہمیشہ رمضان سے پہلے ایک پیکج بھی اناؤنس کر رہی ہوتی ہے، سستا پیکج کہ جی، اور وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو ہے سستی چیزیں مہیا کی جائیں گی، اور پھر ساتھ
سیکیورٹی چیکس بھی اناؤنس کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ مانیٹرنگ سخت کر دی جائے گی, کوئی بھی جو دکاندار ہے اگر کوئی مہنگی چیز بیچے گا, لیکن وہ سب جو ہے باتیں رہ جاتی ہیں. اور رمضان میں ہم لوگ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے مہنگائی کو بھی ایک غریب انسان تو مطلب ہارڈلی کوئی فروٹ نصیب ہوتا ہے اس کو جو پرائسز ہوتی ہیں. اب تو بہت جو ہے وہ دور کی بات ہے, اب تو مجھے لگتا ہے دالیں بھی کوئی نہیں افورڈ کر سکے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو شام صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو اسد عمر صاحب کی جو ریٹورک تھا کہ جی اب پاکستان میں وہ پیدا ہوئے, چلیں باہر پڑے ہوئے ہوں گے, لیکن وہ جن گروپس کے ساتھ وہ کام بھی کرتے رہے ہیں وہ سم اور دی ادر رہے ہیں ریلیٹڈ ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں تھا نہیں, ریٹورک ہے. ابھی بھی آپ ان سے بات کریں, ہی از ڈیفینسو, ہی از لائک انڈیا کو دیکھیں, سری لنکا کو دیکھیں. وہی نا, وہ پہلے ہمیشہ یہ بات بتاتے رہے ہیں, اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ بتاتے تھے کہ کسان کس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اور اب اگر پرائم منسٹر ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم, تو آپ وہ جہانگیر ترین صاحب کو بلا لیں. جہانگیر ترین صاحب کے پاس اب یہ ایکسکیوز ہے کہ جی مجھے ایگریکلچر کے اوپر اسپیشل بریفنگ دینے کے لیے بلایا گیا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں کیا ہم بہتری کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بہتری کے لیے جہانگیر ترین جیسے بندے کو بلانے کی کیا ضرورت تھی, جو 10 یا 12 ایکڑ کا ذمہ دار ہے, اس کو بلاتے, اس سے پوچھتے کہ بھئی تمہاری کیا پریشانی ہے. وہ بتاتا کہ جی وہ ٹیوب ویل جو چلاتا ہے اس کے اوپر اگر وہ بجلی سے چلاتا ہے تو اس کو کتنا مہنگا پڑتا ہے, اگر ڈیزل پہ چلاتا ہے تو اس کو کتنا مہنگا پڑتا ہے, کھاد وہ ڈالتا ہے تو اس کو کتنی مہنگی پڑتی ہے, یوریا کتنا مہنگا پڑتا ہے, پھر اوپر سے مال خانے کو جو وہ پیسے رشوت دیتا ہے کہ اس کو پانی صحیح مل جائے, پھر لوئر رائپیرین اینڈ تک پانی نہیں پہنچتا ہے. بڑے بڑے ذمہ دار جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں, اور چھوٹا ذمہ دار جو اینڈ پہ اس کو پانی نہیں ملتا. تو یہ جہانگیر ترین نے کیا بتایا ہوگا کہ جی میں 150 مربع یا 10,000 مربع کا مالک ہوں, میں نے یہ انوویشن کی ایگریکلچر میں. اور بھئی جہانگیر ترین کو افورڈ کر سکتا تھا. کیس سٹڈی کریں, آپ کیس سٹڈی کریں نا, کسی چھوٹے ذمہ دار سے پوچھیں اس کے کیا مسائل ہیں. اگر کر بھی لیں تو کیبنٹ میٹنگ میں کیا ضرورت تھی, پرائیویٹ میٹنگ بلا کے بات کر لیں. اس پہ بھی آتے ہیں شام صاحب, اس پہ بھی آتے ہیں. اچھا, اب ایک تو یہ کہ جی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے اسد عمر صاحب کو ایگریکلچر کا نہیں معلوم, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی چند ایک فوڈ باسکٹس میں سے ایک فوڈ باسکٹ تھی جہاں سے گندم ہم ایکسپورٹ کرتے ہوتے تھے, چاول ابھی بھی ہم سب سے بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں, کاٹن کی ہماری دنیا مثال دیتی تھی کہ جی جو پاکستان میں کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے اس جیسا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور باقی چیزیں چھوڑیں جی, باقی چیزیں چھوڑیں, گنا جو ہے مطلب جو ٹیسٹ کرنے کا, پھر آپ فروٹس میں آ جائیں, آم مینگوز کا ٹیسٹ اگر دنیا میں کہیں چلا جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اور وہ آم لے کے گئے ہوئے تھے, کچھ ایئر ہوسٹسز وہ لے کے گئی ہوئی تھی, تو ہم نے وہ کیونکہ خود کیری نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے ہمیں پکڑا دیے تھے. ہم گئے تھے کسی وزٹ پہ, تو وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے اور اس کی خوشبو دور دور تک جا رہی تھی. پھر ابھی اگر کنو اگر پاکستان کا کہیں چلا جاتا ہے تو وہ بھی لوگوں کو دور سے اس کی خوشبو آتی. اب یہ چیزیں چلیں چھوڑ دیں. اب دا ایشو از کہ مہنگائی کے حوالے سے ابھی ہم نے یہ سنوایا نا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. شام صاحب بڑے دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے جانا ہی تھا تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے. نہیں سر, میرا ایک سوال ہے یہاں پہ IMF سے ریگارڈنگ کہ ہم نے اس کو ڈیلے کیا تھا ایک ریزن سے. ہم نے کہا تھا کہ ابھی نہیں جائیں گے, لیٹ جائیں گے تو جو شرائط ہوں گی وہ نرم ہوں گی. کیا نرم شرائط ہیں؟ ایسا نہیں, معذرت کے ساتھ ایسا نہیں. کلیم ان کا کلیم تو یہی تھا کہ we'll be on a better negotiating. دیکھیں یہ 3 سٹیٹسمن ہیں بڑے واضح طور پہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے کہ جی ہم جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے, ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اور پرائم منسٹر کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہمیں اب شاید اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جانے کی. اور شروع میں تو ایک بڑا کنٹیمپٹ سے ان کا ایک سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کا بھی آیا تھا, جی ہم نے نہیں جانا, کوئی ضرورت نہیں, ہم مینیج کر لیں گے. بات یہ ہے کہ جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نا, سندر سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ جب آئے تھے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بتا دیا گیا تھا کہ اکانومی کہاں کھڑی ہے. مجھے یاد ہے پہلی دوسری بریفنگ میں ان کو بہت ساری چیزیں بتا دی گئی تھیں کہ بھئی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے نا آپ کو مار دے گا لے کے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ دونوں ٹوین ڈیفیسٹ جو ہے نا آپ کو مار دیں گے لے کے, ایکسپورٹ آپ کی گر رہی ہیں, امپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں, تجارتی خسارہ $20 بلین کا ہو چکا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 30 بلین کے قریب جا پہنچا تھا. آپ کیسے مینیج کریں گے؟ FDI بالکل ختم ہو گئی لاسٹ سال. لیکن کہا تو تھا نا احتشام صاحب, مجھے بتائیں, ہمیں تو یہی پتا تھا انہوں نے کلیم کیا تھا. میں بتاؤں آپ کو, ڈیلے میں جا رہے ہیں, میں بتاؤں آپ کو اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹس آلریڈی پہلے سے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سخت شرائط نہ ماننی پڑے. بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے یہ بات اوپن ہو جائے گی, اوپن کر لینی چاہیے کہ یہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ غلط بیانی کی گئی, انہوں نے جانا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا
کہ سخت شرائط مانیں گے تو ایک پبلک کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا. انہوں نے کیا کیا, میں وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے سخت بڑی شرائط ان کی ماننی شروع کر دی تھی. آپ نے دیکھا تو بجٹ دیا تھا انہوں نے, تیسرا بجٹ انہوں نے دیا تھا منی بجٹ, پھر آپ نے جس طریقے سے دیکھا 30% ڈیویلیوشن پاکستانی روپے کی ہوئی, ٹیکسیشن ٹھیک ہے ہو گیا, آج تو تیزی سے بڑھ رہا ہے, فری فلوٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے ایکسچینج میکنزم, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اب کرنے جا رہے ہیں, جو چھپائی تھی کہ جی ہم مان جائیں گے, اللہ نہ کرے کہاں سے کہاں جائے گا. اگر آپ یہ شرط مان لیں گے, دنیا کا کوئی سینٹرل بینک یہ شرط نہیں مانتا, لیکن IMF کو دبے ہوئے ہیں. اگر آپ نے کہ جی یہی اپنا فری ایکسچینج ریٹ آپ رکھیں گے, آپ بالکل طے نہیں, مارکیٹ فورس ہی فیصلہ کریں گے کہ آج ڈالر کا ریٹ کتنا ہونا چاہیے, کبھی بھی نہیں ہوتا. سینٹرل بینک جو ہے نا, ریزرو بینک جو ہے امریکہ کا وہ بھی کرتا ہے, بنڈنس بینک جرمنی کا وہ بھی کرتا ہے. ڈیولپنگ اکانومی میں تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں, یو ہیو ٹو ریگولیٹ, سب جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ایک انٹرونشن ہوتا ہے سینٹرل بینک کا. اس کے بعد سر بتائیں, عام الفاظ میں بتائیں نقصان کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ نقصان اس کا تو بے تحاشا ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ پھر اس کا تو فائدہ اٹھائیں گے چند ایک گروپ جس طرح پہلے اٹھاتے رہے ہیں, اور پھر ہمارے یہاں تو بڑی بدقسمتی ہے کہ اندر سے لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی آج اسٹاک مارکیٹ میں فلاں چیز جو ہے نا وہ بڑھنے جا رہی ہے, کم ہونے جا رہی ہے, اور ڈالر اوپر جا رہا ہے, تو لوگ اس سے بے تحاشا پیسہ بناتے ہیں اور ویسٹڈ انٹرسٹ صاحب پہ بیٹھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بہت پہلے چلے جاتے تو سب کچھ نہیں ہونا تھا. اگر یہ کہنا کہ جی ہمیں $13 بلین مل گیا کیش چائنا سے, UAE سے اور سعودی عرب سے, اس کے بعد ہم نے سخت شرائط نہیں مانی, تو آئی ایم سوری, یہ سخت شرائط بھی مانیں گے, معذرت کے ساتھ 100 جوتے اور 100 پیاز والی بات بھی آئے گی. ضمیر صاحب اس سب پیسے کا کیا ہوا جو دوست ممالک کے پاس گئے, جس سے ہم نے اتنی باتیں سنی کہ کشکول لے کے جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ فیول فیسلٹی تھی, اور اس کے باوجود جو ہے جو پیٹرول کا بم گرا ہے 1 اپریل کو, لوگ پہلے مذاق سمجھ رہے تھے کہ اٹس اپریل فول, لیکن جب ان کی چیخیں نکلی ہیں تو پتہ چلا. اور یہی وجہ جو سندر صاحب نے بات کی نا کہ جی یہ سب کچھ ہی مہنگا ہو گیا ہے, کہ دال روٹی سبزی سب کچھ مہنگا ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جب بڑھتی ہے, جب آپ کے فیول پرائسز بڑھتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے, تو اس کا امپیکٹ پھر آپ کے دکاندار ریٹیلر تک وہ جو ہے وہ چارج کرتا ہے کنزیومر سے, اور ہم جو دکان پہ جاتے ہیں تو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا جو لاسز ہیں جو وہ اربوں روپے میں جاتے ہیں, اب میرے خیال میں ٹریلین روپیز سے اوپر جا چکا ہوا ہے, اس کے لیے کیا کیا, سرکولر ڈیٹ کو روکنے کے لیے کیا کیا. اب یہ چیزیں آپ کنٹرول نہیں, آپ کے پاس سب سے آسان حل کیا تھا کہ عوام کے اوپر جو ہے نا بوجھ ڈالتے جاؤ. اب یہ اچھا صاحب چھوٹی سی بات ہے کہ جی آپ نے 0.06% جو ہے 0.06% جو ہے وہ آپ نے ٹرانزیکشن پہ لگا دیا کہ آپ 25,000 روپے بھی اگر آپ نکالتے ہیں, پہلے 50,000 پہ تھا, 25,000 بھی اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ وہ جو ہے وہ پے کریں گے. آپ نے کون سی چیز جو ہے وہ چھوڑی ہے؟ نان فائلر پہ تو اچھی بات ہے, نان فائلر پہ لگائیں تاکہ وہ نیٹ میں. ایک منٹ نان فائلر 25,000 کی آج کیا مطلب ویلیو کیا ہے, مجھے ایک بات بتائیں. اور بھائی فائلر وہ ہوتا ہے جو کم از کم 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے, اس کے پاس اس کو وہ اگر فائلر نہیں ہے تو اس پہ پڑھنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں. اچھا دوسرا یہ کہ اب یہ سارے کلیمز جو ہیں نا, اب بھی جو ان کا اپنا ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ویکلی سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر دیتے تھے, پھر وہ منتھلی بھی دیتے ہیں. اب یہ جو ان کا بھی جو کل رپورٹ آئی ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی, اس کے مطابق جو افراط زر ہے جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں وہ 9.42 5 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا حکومت کو یہ نہیں معلوم تھا؟ یہ جب اسد عمر صاحب وہاں پہ بینگ این اپوزیشن ممبر جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے حکومت پر تنقید کر رہے تھے نا, فائنانس کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے, انہوں نے سارے اسٹیٹسٹکس تب بھی دیے تھے کہ جی اتنا فیول کا جو ہے آپ اتنا پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں, اتنا PDL ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, اتنا GST ہے, اتنا فلاں ہے, اتنا فلاں ہے. ایکچوئل جو ہے وہ اتنی فیول کی پرائسز ہوتی ہے. یہ اسد عمر صاحب اس وقت بتاتے تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے. تو آج ان کو نہیں نظر آتا کہ حالات کیا ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فیوچرز میں جا کے جو ہے ابھی اتنا انکریز نہیں ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آپ کے کروڈ کی پرائسز ہیں, خام تیل کی قیمت, لیکن آپ نے فیوچرز, کیونکہ فیوچر بائنگ چل رہی ہوتی ہے نا کہ آپ نے آج آرڈرز بک کیے ہیں تو وہ 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد شپ آئے گا, تو اس کے وقت کیا, تو اس کی بیس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہے عوام کے اوپر. بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ بہت تنگ ہیں. ایک چھوٹی سی بات کروں گا سندر,
کل ہم نے بات کی نا اور بات ہوئی کہ جی یہ کہتے تھے کہ مشکل ترین حالات تھے, اور کل ہم نے پھر کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو سمدھی اعلیٰ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو حالات چھوڑے, جو جس طرح وہ آرٹیفیشلی کنٹرول کرتے رہے اور کہ اپنے آپ کو بہت سپر ہیرو کہتے رہے, اور پھر جو قرضوں کا جو بوجھ بڑھایا. ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک پہ ایک سوال جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے یہ مسئلے مسائل ہیں, جتنے بھی ویلفیئر اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہائی پرائس ٹیکسز ہوتے ہیں, لیکن آپ کی عوام جو ہے وہ سکون میں ہوتی ہے, اسے روزمرہ چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی, کھانے پینے کی, بچوں کو اسکول بھیجنے کی, ساتھ میں ہیلتھ کی, یہ ٹینشنز نہیں ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے پاس اس وقت ایک کیپیبل اکنامک ٹیم ہے جو یہ حالات سنبھال سکے گی یا نہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو شو. جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ٹھیک ہے اب مشکل میں ہے اور ساتھ دینا بھی چاہیے قوم کو, ٹھیک ہے بہت زیادہ بری حالت میں جو ہے یہ معیشت تھی اور اس کو آ کے وہ سنبھال رہے ہیں, ٹائم لے گا, لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک کیپیبل ٹیم چاہیے. جہانگیر خان ترین صاحب نے کیا کہا ہے اس بارے میں, یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ ڈسکس کریں گے. There's two important things to this. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کو جس ٹیم کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا ٹیم کہاں سے آئے گی, ٹیم کہاں سے آئے گی آپ مجھے بتائیں گے. دوسرا انہوں نے یہاں پر کہہ دیا یہ تو جو کیبنٹ ممبر ہیں وہی آپ کو بتائیں گے, آئی ایم ناٹ اے کیبنٹ ممبر. یہاں سے ہم بات کریں گے جو ان کی جو اس وقت کنٹروورسی چل رہی ہے مشورے دینے کی, یا جو ان کی ان پٹ لی جاتی ہے, ان کو خود اس کے بارے میں کیا کہنا ہے, اس پہ بات کریں گے. پہلے بتائیں ٹیم کہاں سے آئے گی سر, یہ بتائیے. ٹیم کہاں سے آئے گی, سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ٹیم جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں شیڈو کیبنٹ بنی ہوتی ہے جب اپوزیشن کے لوگ جو ہے نا وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں الیکشن کا. سوری سر میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, مطلب ہم آگے سے یہ سوال جو ہے اسٹارٹ کریں, پہلے بتائیں یہ جو ٹیم آلریڈی ہے یہ کیپیبل ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اب دو اہم پورٹ فولیو ہیں آپ کے اس وقت, جو ہے نا پیٹرولیم منسٹری ہے, اس کے بعد فائنانس منسٹری ہے. فائنانس منسٹری کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ صورتحال کیا تھی, کیا سمجھی گئی. پیٹرولیم منسٹر ان صاحب کو لگایا گیا جن کے بارے میں لوگ سب جانتے ہیں کہ ان کا ویژن کیا ہے. جعلی ڈگری کا کیس ان کے اوپر چل رہا ہے اس وقت. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کل جو بیان دے کے جس کو کہتے ہیں تیل لگایا خوب بھرپور, انہوں نے کہا 4 روپے بڑھا ہے, شکر کریں 12 روپے ہم نے پر لیٹر نہیں بڑھایا, ٹھیک ہے نا. ادھر سے کہتے ہیں 6 روپے بڑھا ہے سر, 6 روپے بڑھا ہے, شکر کریں 12 روپے نہیں بڑھا. اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی عوام کے بھی چیخنیں اور نکلنی ہیں. دیکھیں نا یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ عوام کے اندر کتنے ہیں, عوام کی نب پہ آپ کا ہاتھ کتنا ہے. اس ایٹیٹیوڈ کو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ پھر دیکھیں نا اب وہ ایم کے خالد مقبول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, میڈیکل کا میں ڈاکٹر ہوں, مجھے جناب جو وزارت دی گئی ہے وہ میرا اس سے تعلق واسطہ نہیں ہے دور دور تک. آئی ٹی کا وزیر بنا دی. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا یہ کھاتا پوری کے لیے ہوتا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بات یہ میرا خالد مقبول صدیقی کے کندھے پہ رکھ کے آپ نے بندوق چلائی ہے, لیکن کس کے لیے؟ دیکھیں نہیں جس کے لیے بھی ہے آپ چھوڑ دیں اس کو. بات سوال اس وقت یہ ہے ضمیر کہ آپ نے ڈے 1 یہ کہا تھا کہ جی میں آؤں گا اور 15 سے زیادہ میری وزارتیں نہیں ہوں گی. آج آپ کی اور نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں اس ٹینک کے لحاظ سے اتنے ہی لوگ ہیں, آپ دھڑا دھڑ لوگوں کو شامل کیے جا رہے ہیں, آپ پولیٹیکل کمپرومائزز کر رہے ہیں, آپ کے الائنس میں جو لوگ ہیں پولیٹیکل الائنس میں جو آپ کے سر, آپ کو لگتا ہے اس لیے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں کہ وہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ کیپیبل نہیں ہے تو تھوڑے اور جو ہے وہ شامل کر لیا جائے, کیونکہ ٹیکنگ پیپل آؤٹ از مور کنٹروورشل. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے 100 کیبنٹ کے ممبر بھی آپ رکھ لیں, اگر 2-4 کی منسٹری کے لوگ اگر کام کر رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, تو وہ سارے کے سارے 97 لوگوں کے گناہ دھل جائیں گے. لیکن اگر آپ کی 2 بڑی وزارتیں ہیں, تیسری وزارت جو ہے نا وہ کامن منسٹر صاحب کے پاس ہے, رزاق داؤد صاحب جو ایڈوائزر ہیں بیسیکلی, جس طریقے سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں وہ آ گئے ہیں, آپ نے دیکھا مومن ڈیم کا ان کو ٹھیکہ مل گیا ہے چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے, لوگ ان کے بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی ان کو ریزائن کرنا چاہیے. تو سوال یہ کہ پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے, ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی کیپیبل لوگ ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے جو مجھے جس بات کا ضمیر دکھ ہے, انہوں نے بھی وہی آ کے, مجھے لگتا تھا کہ کامنر آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, ہر شعبے کا ایک تیار بندہ لیا جائے گا. ابھی بھی لوگ ہیں لیکن جس کا کلاؤٹ ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, فیوڈل بیک گراؤنڈ کا ہے, جس کو کہیں سے پیچھے سے کہا جائے گا کہ اس کو بنایا جائے, جیسا کہ ایک آپ نے سر ہاں اور نہ میں جواب دینا, یہ ٹیم کیپیبل ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی yes or no? I have serious reservations about them. یہ so no, this one is not capable. You have to find a new team. کدھر سے آئے گی ضمیر صاحب, آپ بتائیں مجھے, پہلے آپ بھی مجھے بتائیے, do you think they are capable or not? نہیں I won't comment on that, کیونکہ جہانگیر do you have your reservations? نہیں دیکھیں مطلب میرا, دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے وہ دکھانا ہے, بتانا ہے. چلے سر پرسنلی مجھے بتا دیں کہ آپ اس ٹیم کو دیکھتے ہیں, آپ فائنانس منسٹر کو دیکھتے ہیں, آپ کو تسلی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ٹھیک ہے حالات سنبھال لیے جائیں گے؟
نہیں مجھے دیکھیں میں اب I cannot be the judge of the team because ان کے اپنے لوگ جو جہانگیر ترین جو ان کے پارٹی کے ایک سینئر ترین آدمی ہے جو کہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اگر پرفارمنس پہ کامنٹ کر دیں نا. پرفارمنس پہ دیکھیں میں اب یہی کہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, اب بڑی ایک دلچسپ بات ہے جو میں بریک سے پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پی ایم ایل کی حکومت جب گئی ہے, نواز شریف صاحب کی حکومت جب گئی ہے تو وہ انہوں نے معاشی طور پر ستیہ ناش کیا ہوا تھا, ان کو برے ترین حالات میں معیشت ملی. ٹھیک ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں, جب ہم پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی بھلے آپ کو بہت بری ترین صورتحال میں آپ کو حکومت سنبھالنا پڑی معیشت میں, لیکن آپ نے ڈیلیور کیا کیا, تو پی ٹی آئی والے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ٹائم ہی کتنا گزرا. تب آپ کو جواب تو مل گیا ہوگا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان ویژنری آدمی ہیں لیکن ان کو ٹیم چاہیے. جی جب پھر وہ اینکر صاحب نے پوچھا ان سے کہ جی کون سی ٹیم چاہیے تو انہوں نے کہا جی میں کیبنٹ کا ممبر نہیں ہوں, یہ فواد چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ ان کی ٹیم پہ کوسچن کر رہے ہیں اور ان کے ٹیم ممبر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب دے. اب وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں نا فواد چوہدری صاحب, اور اب وہ کوسچن بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم کے اوپر اور جواب دینے کے لیے بھی انہی کے ٹیم کے بندے کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت سیانے پولیٹیشین ہے, جو بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ کہہ بھی گئے اور کچھ کہتے کہتے مطلب جو بھی ایک ہے بات. اب بات یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں رفٹ چلی تھی, اب شاہ محمود قریشی صاحب, احسان صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جو کہ انڈیا کے ساتھ اس وقت ہماری جنگ کی صورتحال میں ہم جو بالکل چلے گئے تھے اس میں سب سے زیادہ بہتر پرفارم کس نے کیا؟ انہوں نے کیا, شاہ محمود قریشی. اب آپ ان کی کارکردگی کے اوپر کوسچن نہیں اٹھا سکتے. شاہ محمود قریشی کی کارکردگی کے اوپر ہی ڈیلیورڈ. پھر اس کے بعد بائی الیکشن میں کس نے ڈیلیور کیا؟ جو انہوں نے ملتان میں بائی الیکشن کی ایم پی اے کی سیٹ جیتی, شاہ محمود قریشی نے. تو بات یہ ہے کہ on both ends کہ جو ان کو پروفیشنلی اسائنمنٹ ملی ہے اس میں ہی ڈیلیورڈ, جو ان کی کانسٹیچوئنسی میں پولیٹیکل اسائنمنٹ تھی کہ الیکشن جیتنا ہے اس میں انہوں نے ڈیلیور کیا. اب بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے جس دن سے یہ نااہل ہوئے مجھے نہیں معلوم کیا ڈیلیور کیا ادر دین دیٹ کہ جی وہ بندے اٹھائے جہاز میں ڈالے اور اڑا کے لے آئے اور ان سے ملوا دیا. اور یہ اس کے لیٹس ناٹ انڈرمائن دیٹ. نہیں میں یہ نہیں کہتا, اس سے بہت زیادہ گیم چینجر بات تھی. گیم چینجر ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں ڈیلیور کیا اس کو, نہیں میں مانتا ہوں, لیکن اس کے بعد جب گورنمنٹ فارم ہو گئی اس کے بعد سے لے کے آج تک تو پوری حکومت نے ڈیلیور کرنا تھا نا. اب جہانگیر ترین کی ڈیلیورنس پہ ہی بیٹھے رہے اور ڈھول بجاتے رہے کہ جی ہم بہت خوش ہیں, ہماری حکومت بنوا دی جی جہانگیر ترین نے. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں پر سر ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. the question is not کہاں پر کیپیبل ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کو آپ شاہ محمود قریشی سے اس لیے نہیں کمپیئر کر سکتے کیونکہ وہ کیبنٹ ممبر نہیں ہے, وہ آ کے اس میں جتنی بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے. میں نے یہ بات میں نے اس لیے کی تھی کہ یہاں پہ جب ٹرولز شروع ہوئے کہ جی دونوں کا موازنہ شروع ہوا نا تو یہ ہم کرتے ہیں کہ جو دونوں طرف سے باتیں آنا شروع ہو گئی. میں اس حوالے سے میں نے بات کی. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آئیں گے اور یہ کمپیریزن ہم صرف ان دو لوگوں میں نہیں بلکہ جو سائڈز اس وقت لی جا رہی ہیں, جو اپیرنٹلی نظر آ رہی ہیں, یہاں پر کون سے منسٹرز ہیں اور یہاں کون ہے, اور پھر کیا جو پالیسی ہے اڈاپٹ کی انہوں نے, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. بات ہو رہی ہے ود ان پارٹی جو رفٹ اس وقت چل رہی ہے, وداؤٹ میکنگ اینی کلیم, صرف ججنگ بائی جو بیانات دیے جا رہے ہیں, جو ٹویٹس کیے جا رہے ہیں, ہمیں ایسے لگتا ہے ایسے دو سائڈز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. ایک سائڈ پہ فیصل واڈا, مراد سعید اور فواد چوہدری صاحب ہیں, اور دوسری سائڈ پہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر شیری مزاری اور شفقت محمود صاحب ہیں. یہ ویئر ڈز دس اسٹارٹ فرام, یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ میں اس کو کیا کہوں کہ چنگاری کہاں سے اٹھی ہے, یہ کیا ہے؟ ڈرٹی لینن جو ہے نا وہ کس نے کہاں پہ صاف کرنے کی کوشش کی, دھونے کی کوشش کی. دیکھیں ضمیر, ہمیشہ سندر سے ہم بات کیا کرتے ہیں کہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آج جس طریقے سے پی ایم ایل این کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت انتہائی مصیبت کے دن دیکھ رہی ہے اور بڑے کیسز بھگت رہی ہے, اور پبلک میں بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کا رویہ کیا ہے. احتشام صاحب آپ کے پاس اندر کی خبر ہے نا, وہ بتائیں ہمیں کہ یہ کیسے ڈویژن ہوئی ہے. یہ اب بات یہ ہے کہ اب
میں یہی کہنے والا تھا کہ اس وقت اس کی پرووکیشن کوئی نہیں تھی. اس کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی PMLN جو ڈیفینسو پہ تھے نا وہ اوفینسو پہ آ گئے, اب یہ سارے ڈیفینسو پہ آ گئے. ہوا کیا ہے ملتان کا, جس کا بھی ضمیر نے ذکر کیا کہ بائی الیکشن ہوا نا, دونوں خاندان را خاندان یا را خاندان کے لوگ تھے, ایک ہار گیا ایک جیت گیا. اب جو شاہ محمد قریشی کا بندہ تھا نا, جو PTI کا نمائندہ تھا, جس کو ٹکٹ ہولڈر تھا, وہ جیت گیا. اب شاہ محمد قریشی صاحب اندر کی اطلاعات یہ ہے کہ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ میرا جو وہاں کا اوپوننٹ تھا نا, وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے اپنے جہانگیر ترین صاحب. وہاں سے کہتے ہیں لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ تو بدلہ لیا جائے, اور پھر پارٹی کے اندر اور کیبنٹ کے اندر تو بے شمار آپ دیکھ لیں, جس طرح آپ نے نام لیا ہے, ایک نام آپ بھول گئی ہیں جو شاہ محمد قریشی کے ساتھ اور بھی ہیں, نعیم الحق صاحب ہیں. شاہ محمد قریشی کے ساتھ جو لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ لوگ ہیں, ان میں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. ہمارے ساتھ کامران مرتضی لائر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو دی شو. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے. اس وقت جو ان کویسچن ہے بات کہ جہانگیر خان ترین صاحب کیبنٹ کی میٹنگز میں کیوں آ کے بیٹھتے ہیں یا انہیں بلایا جاتا ہے, اور ایک جو یہ پارٹی میں رفٹ چل رہی ہے, آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہتے ہیں رولز اینڈ پروسیجر کہ کیا کوئی ایسا آدمی جس کے اوپر 62(1)(f) لگ جائے وہ کیبنٹ میٹنگز کا پارٹ بن سکتے ہیں لیگلی؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں کوئی اس طرح کا رول ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کیبنٹ میں کوئی بھی شخص میں اور آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اسٹرینجرز جو ہے نا, وہ اسٹرینجرز کے لیے جو ہے نا وہ فورم اویلیبل نہیں ہے. جب تک ہم پارٹ آف کیبنٹ نہ ہوں گے, زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے اس میں تو اٹارنی جنرل بیٹھ سکتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ اس کو پرمٹ کرتا ہے, رولز آف بزنس جو ہے نا وہ اس کو پرمٹ کرتے ہیں. یا وہ اسمبلی میں بھی بیٹھ سکتا ہے اور یہاں پہ کیبنٹ میٹنگ میں بھی اگر کوئی اوپینین لینا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. ادر وائز جو ہے نا وہ میں اور آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اس شخص کی بات چھوڑیے جو 61(1)(f) کے تحت جو ہے نا وہ نااہل ہو گیا. ٹھیک, تو مطلب لیگلی وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتے, تو پھر کیا معاملہ رہ گیا؟ پھر یہ کامران مرتضیٰ صاحب, یہ کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں رول ہے, لکھا ہوا ہے کہیں پہ؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 91 کے تحت جو کیبنٹ کا جو ہے اس میں یہ کہیں پہ کوئی چیز مینشن نہیں ہے کہ who can sit and who cannot sit. جی نہیں, اس میں ایسا ہے نا کہ میٹنگ کس کی ہے؟ کیبنٹ کی ہے نا. تو جس کی میٹنگ ہے وہی بیٹھ سکتے ہیں نا. کوئی ایڈوائزری رول میں بھی انوائٹڈ نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر کی اسپیشل پرمیشن امپورٹنٹ چیز ہے کامران صاحب, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سر ایک سیکنڈ میں بتا دیں کہ اسپیشل پرمیشن اگر پرائم منسٹر کی ہو تو بھی وہ انوائٹ نہیں کر سکتے ایڈوائزری رول میں بھی؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ اس میں یہ میٹنگ جو ہے یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے. یہ فورم جو ہے یہ کیبنٹ کا فورم ہے. تو جب کسی کو جو ہے اسپیسیفکلی اس کے علاوہ پرمٹ نہیں کیا گیا تو اس میں جو ادر دین کیبنٹ کیسے وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ میٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا کامران صاحب, ایک بات کہی جاتی ہے, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لا اور کانسٹیٹیوشن کو. اب جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے کہ آئین کیا ہے, قانون کیا ہے اور ساری چیزیں ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو بندہ نااہل ہو گیا, صادق امین نہیں رہا, اور جس طریقے سے شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے ان کو نااہل قرار دیا تھا جہانگیر ترین صاحب کو. ان کا کہنا ہے کہ یہ تو چیف جسٹس کی آپ ڈائریکٹ تصدیق کر رہے ہیں کہ اس آدمی کو جس کو نااہل قرار دیا گیا آپ اپنی کابینہ میں لا کے بٹھاتے ہیں. تو آپ ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ نہیں, تصدیق کی بات نہیں ہے. وہ تو پھر بہت زیادہ وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے نا. بات یہ ہے کہ یہ کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے اور وہ نااہل ہیں, اور وہ نااہلی جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ یہ اس حد تک چلی گئی گو کہ میں اس کے ساتھ اس حصے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ وہ لائف ٹائم ہے, پرپیچول ہے. میں اس حصے سے ایگری نہیں کرتا, مگر اس میں تصدیق والی بات نہیں ہے. اس طرح سے یہ انہوں نے خود کہو کہ اس میں اپنا ایک نواز شریف کے خلاف جو ہے نا وہ ایک ڈیکلریشن دیا, ان کے خلاف ایک ججمنٹ لی کہ وہ وہ نہیں رہ سکتے, اس پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے, یا پارٹی کے اس میں ان کی پالیٹکس کو جو ہے نا وہ کیا. تو اسی طرح سے وہ اپنے گلے میں بھی یہ جو ہے نا ان کی وہ ججمنٹ پڑتی ہے, مگر انلیس کہ کوئی جا کے جو ہے نا کنٹمپٹ فائل کرے. سر آخری چیز ایک بتا دیں, آپ نے کہا کہ پرمیشن نہیں ہے, ہو از ٹو پرمٹ؟ کانسٹیٹیوشن یہ پرمیشن دیتی ہے, یہ کہیں لکھا ہوا ہے پرمیشن, یا یہ کورٹ کی طرف سے ملتی ہے؟ میں شاید آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا سکا کہ یہ کیبنٹ میٹنگ ہے, اور کیبنٹ کیا ہے؟ کیبنٹ ڈیفائنڈ ہے. کیبنٹ میٹنگ میں کیبنٹ کے ممبر بیٹھ سکتے ہیں, پر اتنی ساری بات. اس سے there is no two ways to this. Thank you so much کامران مرتضی ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو جی. بنیادی سوال ایک سوال بڑا اہم ہے, اسی حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں نا, جب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, کابینہ کی ایک حیثیت ہے. کابینہ ایک وہ سلیکٹڈ فورم ہے جہاں پہ دوسرے بندے نہیں آ سکتے. میں نے اپنی زندگی میں شاید بڑا
ریئر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 42 سال ہو گئے میں اس پروفیشن میں کہ میں نے دیکھا ہوگا کسی کو اسپیشلی لا کے بلا. اب یہ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے یا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں تو ڈگنیٹری باہر سے آتے ہیں, پارلیمنٹ کو آپ خطاب کی ان کو دعوت دے دیتے ہیں, وہ تو چلیں ایک ٹھیک ہے, آپ بلا سکتے ہیں کسی باہر کے بڑے آدمی کو آپ بلا کے, تو جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے. لیکن کابینہ میں جس طریقے سے اب دیکھیں نا, بات یہ نہیں ہے, جہانگیر ترین صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, میرے دل میں بڑی عزت ہے, انہوں نے بڑے کام کیے ہیں, اس کے علاوہ بھی ان کو بلایا جاتا ہے, بہت سارے حوالوں سے ان کی بڑی اہمیت بھی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہل آدمی ہیں, ان کو ضرور بلانا چاہیے, ان کا جو ہے انپٹ لینا چاہیے, ان کو پرائیویٹ میٹنگ میں ضمیر صاحب میں نے یہ بات جو یہاں پر بھی 2 دفعہ پوچھی ان سے کہ یہ پرمیشن کون دیتا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ سپریم کورٹ, تو اگر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں کیبنٹ ممبرز بیٹھیں گے تو بحث ختم ہو گئی. شام صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو ایڈوائزر ہوتا ہے اس کا رول ہے نا, نہیں ایک منٹ سر, ایک منٹ, اس کو اسپیشلی انوائٹ کیا جاتا ہے نا بہت سارے لیولز پہ. مجھے نہیں معلوم کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے مطلب میں نے بھی یہی پوچھا کہ ریٹن کہیں پہ کوئی رولز ہے, ایڈوائزر بیٹھ سکتا ہے, اسپیشل اسسٹنٹ بھی بیٹھ سکتا ہے, اسپیشل اسسٹنٹ بھی بیٹھ رہے ہیں کیبنٹ میں, بیٹھ رہے ہیں سر, آپ کو ویژولز دکھا دیتے ہیں, ویڈیوز دکھا دیتے ہیں, بیٹھ رہے ہیں اس میں. میں سر یہ بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی جب ہم نے پوچھا کہ جی کوئی کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ رولز ہیں, ان کا جواب صرف اتنا تھا کہ کیبنٹ کس چیز کا فورم ہے, کیبنٹ ممبرز کا, تو صرف کیبنٹ ممبرز تو صرف منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹ ہے. آج کانسٹیٹیوشن اٹھا لیں, اس میں کیبنٹ میں کہیں پہ ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس نہیں لکھا ہوا, اسپیشل اسسٹنٹ بھی نہیں لکھا ہوا اور اسپیشل ایڈوائزر بھی نہیں لکھا ہوا, وہاں پہ صرف لکھا ہوا ہے منسٹرز اینڈ منسٹرز آف اسٹیٹ. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو جتنی بھی کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں وہ مطلب غلط ہوتے ہیں. لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ, میں تو کل والی بات پہ آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ شاید پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ اگر وہ کسی کو ود دی کنسنٹ آف دا کیبنٹ بلا کے بریفنگ دلوانا چاہیں تو دلوا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کوسچن یہ تھا کہ مورلی سنس یو آر مطلب آپ کو سزا ہوئی ہے, مورل گراؤنڈ پہ نہیں جانا چاہیے تھا. آپ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ کوئی پرائیویٹ مطلب گیدرنگ کر لیتے, سب منسٹرز کو بلا لیتے گھر پہ چائے پہ شام پہ, اور وہاں ان کو کہتے کہ یار ذرا بریف کر دیں گے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کر سکتے تھے. بالکل ضمیر صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا, اور ہم نے یہاں پہ کنسیڈر کرنی ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے سیٹ کیا, ایگزامپل جو ہے سیٹ کیا, یہاں پر بھی کرنی چاہیے تھی. اور جب آپ اس طرح کے فورمز کے اوپر کسی کو انوائٹ کرتے ہیں, بلاتے, تو آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, آپ پھر کسی اور کے بھی وہاں پر ہونے پہ اعتراض نہیں کر سکتے. دس از دا پوائنٹ آف ڈیبیٹ. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا, پھر واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو شو. ضمیر صاحب مجھے بتائیں, آپ کے احتساب کے عمل میں بھی تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے, اس کے بعد ہمارے پاس جو خبر ہے, ایک تو شاہد خاقان عباسی نے جو بلٹ پروف گاڑیاں منگائی تھی ساک کانفرنس کے لیے, وہ ذاتی استعمال کے لیے اور گفٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر یوز ہو گئی, اب تو واپس کر دیں گے, لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جب منگوائی گئی تھی تو اس کے بعد وہ ساک کانفرنس پوسٹ پون ہو گئی کیونکہ مودی نے انکار کر دیا تھا, اور اس کے بعد وہ ساک کانفرنس جو ہے وہ نہیں ہوئی, اسلام آباد میں ہونی تھی, اور جس کے لیے ساری گاڑیاں منگوائی تھی کیونکہ اتنے ڈگنیٹریز آ رہے تھے تو ان کو یہ چاہیے تھی, اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ بلٹ پروف تھی. کچھ بلٹ پروف 34 میں سے 20 گاڑیاں ان کی پروٹوکول میں شامل ہوئی. وہ تو ہم نے پھر وہ دیکھا نا کہ جب وہ ایک مجھے کیوں نکالا منترا میں, تو وہ بھی ساری وہی گاڑیاں تھیں, بلیک کلر کی بی ایم ڈبلیوز تھیں جو کہ بیسکلی اسی ساک کانفرنس کے لیے امپورٹ کی گئی تھیں, اور وہ انہوں نے ذاتی استعمال میں رکھا, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے نالج میں تھا, بینگ پرائم منسٹر وہ دیکھ رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ جو ایک بندہ نااہل ہو چکا ہوا تھا, ان کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ گاڑیاں دی ہوئی. یہ نااہلی کے بعد کی بات, یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ جب مجھے کیوں نکالا کا منترا جو پڑا تھا, تو انہوں نے وہ اسلام آباد سے جب پنجاب ہاؤس سے نکل کے جی ٹی روڈ پہ گئے تھے, تو اس میں جو گاڑیاں تھیں, اگر آج بھی ہم فوٹیج دیکھ لیں تو یہ وہی گاڑیاں ہیں جن کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب طاقت میں ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے کیسز آ رہے ہیں دونوں کے اوپر, شاہد خاقان عباسی اور محمد نواز شریف پہ بھی ایک نیا کیس آ رہا ہے اسی مطلب جو بلٹ پروف کار امپورٹ کی تھی سار کے لیے. تو اب مجھے جو یہ لگ رہا ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ اگر
تو آپ نے اس طرح کے فریولس کیس بنانے, انہوں نے گاڑیاں شاید سینٹرل پول میں واپس کر دی, تو یہ تو نیب جو ہے نا بلا وجہ کی ایک ایکسرسائز فیوٹائل والی بات ہے. اگر کوئی صحیح معنوں میں کام کرنا ہے تو جو انہوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ ریکور کریں. پیسے لوٹنے کی بات ہو رہی ہے احتشام صاحب, اور گاڑیاں واپس بھی آ گئی, اس کے بعد لگے ہوئے ہیں لوٹے ہوئے پیسے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر آئی تھنک سو وی شوڈ کنسیڈر اومنی گروپ کے جو سی ای او ہیں انور مجید صاحب, ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس کی منظوری آ گئی ہے, اور ان سے بھی اب پوچھا جائے گا. ساتھ میں ہی بلاول کو بھی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی, جو اس وقت ایک ہی ان کا جو ہے وہ بات ہے, جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک سنگل یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں. دیز آر دا ورڈز ہی یوز. 18ویں ترمیم کس نے چھیڑا ہے؟ یہ بار بار ایک ہی منترا کیوں, جب آپ کے پاس بیان بھی آ گیا, جواب بھی آ گیا, آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ یہ کہتے تھے احتساب نہیں, یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی حکومت جو ہے انتقام لے رہی ہے, اور یہی آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ وہ جو ٹرینڈ مارچ میں بھی یہی باتیں کی انہوں نے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے کہا, بیل مجھے مار والی بات کی, گورنمنٹ نے ویسے نام لے دیا, اب کہہ دیا نہیں ہوگا. بھائی وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی ضمیر کبھی آپ دیکھیں گے بہت بڑا اسکینڈل سامنے آئے گا, بلکہ بہت سارے آئیں گے. یہ 120 ملین جس طریقے سے پیسہ کھایا جاتا ہے, 120 ارب روپے کا بجٹ تھا, اب 80 ارب روپے کا ہو گیا. سنیں میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو گھپلے ہوئے ہیں وہ نکلیں گے, دیکھیں وہ نکلیں گے. اور وہاں پہ ضمیر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پوسٹ مین کی اپائنٹمنٹ کے لیے نا 25 لاکھ روپے رشوت لی جاتی ہے. آپ کو کہ یہ کیا ہے, وہ پتہ چلا ہے, اندر سے پتہ چلا ہے کہ جی ہوتا کیا ہے کہ جی وہ جہاں جہاں پیسہ لے کے جاتا ہے پوسٹ مین, جو غریبوں کو جن کو 4,000 6,000 5,000 دینا, ان کا انگوٹھا لگوا کے پیسے نہیں دیتا, وہ کہتا ہے کہ 2,000 اس دفعہ آئے, جی آپ کے اس دفعہ آئے نہیں, وہ غریب لوگ چپ کر جاتے ہیں. دیکھیں مجھے یاد ہے سینٹ انور بیگ صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا نواز شریف کا زمانے میں, تھوڑے عرصے بعد تو ریزائن کر کے آگے, تو اس کی وجہ کہ وہ نیٹ کلین آدمی ہیں, انہوں نے کہا جی مجھ سے نہیں ہو سکتا. ان کا جو سیکٹری ہے نا ان کے پیچھے پڑ گیا, اور سیکٹری جو ہے نا وہ دو نواز شریف سے بھی اور زرداری اپنا شہباز شریف سے بھی بڑا تھک تھا, اور ان کا روز جھگڑا ہوتا تھا. وہ کہتا تھا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, بیگ صاحب کہتے تھے نتھنگ ڈوئنگ, غلط کام نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا. نتیجہ تن یہ ہوا کہ بیگ صاحب چھوڑ کے واپس آ گئے. تو یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا ایک اسکینڈل کبھی نکلے گا, آپ دیکھیے گا کہ اس میں لوگوں نے ورلڈ بینک, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ وہ بیگ صاحب نے وہ صبح انہوں نے کوئی نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے ورلڈ بینک کے اور فلاں, پتہ یہ چلا کہ ایک دن پہلے بیگ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی فلاں جو پیسے ہیں نا یہ اس میں گھپلے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی بھی اس میں فنڈنگ تھی, وہ صبح پہنچ گئے, انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیسے کر دیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. مطلب ظاہری بات ہے ورلڈ بینک کے اوپر, تو وہ بیگ صاحب جتنے اسٹریٹ فارورڈ اور اپرائٹ آنیسٹ آدمی تھا, وہ ابھی بھی جو بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر ہیومن ریسورس ایکسپورٹ پہ زور نہیں دیا, کیونکہ وہ فاسٹسٹ طریقہ ہے فارن ایکسچینج ریزروز لانے کا, ریمیٹنسز لانے کا, کہ آج اگر 1 اپریل کو کوئی وہاں پہ مزدوری کے لیے جاتا ہے تو وہ 2 یا 3 یا 4 مئی کو 5 مئی کو ڈالرز یا درہم یا کچھ نہ کچھ بھیج دے گا پاکستان. وہ کہتے ہیں ریمیٹنس جھکڑی ہو سکتی ہے آپ کے ایک سال کے اندر جو ہے وہ, تو وہ بیگ صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کے سنسیئر لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں, اور جو انہوں نے تھرو آؤٹ کیا اور پرنسپلز کی سیاست کی. یہاں پر ایک بات ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ ایک خاص طبقے کے لیے ہے, ایک سرٹن انکم سے کم لوگوں کے لیے. تو واقعی امیر غریب کا فرق تو مٹا دیا نا, امیروں کو بھی لوٹا, غریبوں کو بھی اتنا ہی لوٹا. یہاں پر بھی اگر جا کے آپ کہہ رہے ہیں غربت یہ ختم نہیں ہوئے, لوگوں کی جیبوں میں پیسہ گیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سب سے زیادہ فراڈ سر ایڈورٹائزمنٹ میں ہوا, بی آئی ایس پی کا اربوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اس میں فراڈ ہوا ہے, اور میرے خیال میں وہ نیب میں چل رہے ہیں. چیئرمین خاتون جو تھی وہ ملک سے باہر چلی گئی, وہ پیسہ بنا کے لپوٹ کے اپارٹمنٹ فرزانہ راجہ صاحبہ. تو کیا یہاں پہ احتساب کا عمل یہاں بھی پہنچے گا کہ یہاں پہ بھی اب جو ہے انکوائریز ہوں گی, آگے چلیں گی, یا پھر اس کو 18ویں ترمیم کا رونا رو کے جو ہے اوائڈ کیا جائے گا بار بار؟ یہ بات جو ہے اب کل اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹائم ہمارا ختم ہوا ہے, آج کے لیے اتنے, آپ سے ملاقات ہوگا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.